آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے زندگی کی ابتدا رکھی۔ اللہ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا اور ان قوموں کی طرف انبیاء کرام کو بھیجا۔ ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر جلوہ فروش ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت کے دن تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شمار انبیاء اپنے وقت پر آئے اور واپس چلے۔ پہلے نبی جن کا زندہ ہونے کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور حق کی دعوت دیتا ہوں، لیکن وہ قوم یہودی تھی۔ ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی ایسا آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن وہ قوم آپ کو جھٹلاتی رہی۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کو یقین ہو گیا کہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت میں ڈوبے رہیں گے، ایک روز حضرت عیسیٰ نے ان یہودیوں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کے دین پر ایمان لائیں۔ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے دین کو قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو یہودیوں نے دیکھا اگر لوگ اسی طرح حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے رہیں گے ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اسی طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب طوطی انوس قتل کے ارادے سے حضرت عیسیٰ کی طرف جا رہا تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو حکم دیا ایک فرشتے کو کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ کو اپنے ساتھ آسمان کی جانب لے آیا۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان کی جانب جا رہے تھے تو وہاں آپ کی ملاقات اپنی والدہ حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ اپنی والدہ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ جب آپ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہوئے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو حضرت عیسیٰ کا قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نہ جانے کب طوطی انوس واپس آئے گا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ شخص واپس نہ آیا۔ وہ یہودی حضرت عیسیٰ کے گھر کی طرف گئے۔ آخر دیکھے ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا مگر یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہو گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی سورہ نساء میں فرمایا ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا۔ ہم نے کسی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ لوگ گمان کی زد میں ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین امت خزرہ میں دفنا دیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حضرت عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔
اور حضرت عیسیٰ سلوا کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔